بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم پرنسپلز یہ اقرا انٹرنیشنل اسکول اور اقرا انٹرنیشنل اسکول کے ذمہ داران، قابل احترام اساتذہ کرام، والدین و سرپرست حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہاں آنے کی توفیق دی اور آپ سب سے کچھ باتیں کہنے کا موقع عطا ہوا ہے۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے والدین کا رول کیا ہونا چاہیے، اس پر کچھ باتیں رکھوں۔ انشاءاللہ کچھ اہم باتیں اس سلسلے کی آپ کے ساتھ رکھوں گا۔ آپ کے لیے موقع رہے گا کہ آپ کے سوالات کریں۔ جو وقت مجھے دیا گیا ہے اس میں سے میں تھوڑا سا وقت آپ کو ہوگا کہ اگر آپ چاہیں تو سوالات کر سکتے ہو۔ اس لیے جو باتیں رکھی جا رہی ہیں ان کو دھیان سے آپ سنیں، وہ ہم سب سے متعلق ہیں۔ دیکھیے، ابھی ہم نے بچوں سے قرآن مجید کی تلاوت سنی اور نظمیں سنی اور اسپیچز سنی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ کہتا، بچوں نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا، اور جب بچے سمجھاتے ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور بحیثیت پیرنٹ کے یہ ہماری تمنا خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے پڑھیں لکھیں آگے بڑھیں۔ یہ تمنا جتنی بڑی ہوگی اور جتنی بلند ہوگی، ہمارا کردار بھی اسی مناسب سے ہونا چاہیے۔ جب ہم سوچتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ بچے ہمارے اچھے ہوں اور آگے بڑھیں، تو ہم کو بھی اسی کی مناسبت سے ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے سوال کیا کہ والدین کا حق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہما جنتوں کا ونار، کہ وہ دونوں تمہارے جنت اور دوزخ ہیں۔ وہ دونوں یا تو تمہارے لیے جنت ہیں یا دوزخ ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر بچے ہماری خدمت کرتے ہیں اور فرمانبرداری کرتے ہیں تو ان کے لیے جنت ہے، اور اگر خدمت نہیں کرتے، فرمانبرداری نہیں کرتے تو ان کے لیے جہنم ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اور ہم اس کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، اور ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ ہمارے بچوں کو ہمیں جنت میں لے جانا ہے کہ کہاں میں۔ تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو ایک بڑی ذمہ داری بھی دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچے کو 100 روپے دیں، ظاہر بات ہے خیال رکھیں گے کہ وہ 100 روپے جس طرح خرچ کرتا ہے۔ 1000 روپے دیں یا 1 لاکھ روپے دیں، جتنی زیادہ رقم ہوگی اتنی زیادہ ہم کو فکر بھی رہے گی۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب اللہ کی نعمت بڑی ہوتی ہے تو اس کا سوال بھی بڑا ہوتا ہے، اس کا اجر بھی بڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ہم کو اللہ نے اولاد دی ہے تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کو اچھا بنانا ہے، ہم کو بھی جنت میں جانا ہے، ان کو بھی جنت میں لے جانا ہے۔ اس لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ بچوں کے لیے ہم جو تمنا کریں، جو ارادہ کریں، وہ بہت ہی بلند ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہماری دعا کیا ہونی چاہیے۔ دعا اولاد کے پیدا ہونے کے بعد نہیں ہے، دعا اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربی حب لی من الصالحین، کہ اے پروردگار مجھے صالح اولاد عطا کر، ایسی اولاد عطا کر جو صالح ہے۔ صالحیت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج کی دنیا میں صالحیت پہ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، صلاحیت پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ صالحیت سے مراد یہ ہے کہ ہمارے بچے ایسے ہوں جو اللہ کی فرمانبرداری کریں۔ جو بچے اللہ کی فرمانبرداری کریں گے وہ والدین کی بھی کریں گے۔ ہمارے بچے ایسے ہوں جو اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں۔ صالحیت میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں۔ دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ وہ زمین میں اچھائیاں پھیلانے والے بنے۔ صلاح کی جو ضد ہے وہ فساد ہے،
ڈس آرڈر اس کو بولتے ہیں، فساد مطلب بگاڑ، بگاڑ کا اپوزٹ صلاح ہے، خیر ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی اولاد مانگتے ہیں جو نہ صرف کہ اچھی ہو بلکہ ان کے ذریعے سے اچھائیاں پھیلے معاشرے میں، ان کے ذریعے سے معاشرے سے بگاڑ دور ہو جاتا ہے۔ اتنی غیر معمولی دعا ہے۔ تو ہم بھی یہ دعا کریں، ہم اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھائیں گے، ربی ہم اپنے صالحین، اے اللہ ہم کو صالح اولاد عطا۔ اب اولاد جب پیدا ہوگی تو دعا میں اور زیادہ شدت آنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ہم کو دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے سامنے رسول ہے، ہمارے سامنے مقصد کیا ہونا چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، IAS آفیسر بنائیں، بہت سے کمپٹیٹیو ایگزام میں ہم کو شریک کرائیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ان سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے جو قرآن مجید بتا رہا ہے۔ اگر وہ طے ہوتا ہے، وہ ہم ڈیسائڈ کرتے ہیں، تو باقی کے جو چیزیں خود بخود آ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ہماری بیٹی یا بیٹا فرمانبردار ہے، جو بات ہم کہتے ہیں سنتے ہیں، تو جب ہم کہتے ہیں جو کہتے ہیں سنتے ہیں، تو ہمارے بچوں کو فرمانبردار بنانے کے ہم کو ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ تربیت یہ کرنی ہے تو ظاہر بات نہیں سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ دعا مانگو کہ تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ سورہ فرقان کی جو آیتیں ہیں آخری کی آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں ہم کو یہ سکھایا ہے کہ ہماری دعا اولاد کے سلسلے میں کیا ہونا چاہیے۔ شوہر کی دعا بیوی کے لیے، بیوی کی دعا شوہر کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں کو یعنی شوہروں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم کو متقین کا امام بنا۔ مطلب یہ کہ ہمارا ہر گھر ایک پولیٹیکل یونٹ ہے کہ اس گھر سے روشنی پھیلے گی، اس گھر سے ہدایت پھیلے گی، اس گھر سے اچھی باتیں پھیلیں گی۔ شوہر بھی اچھا ہے، بیوی بھی اچھی ہے، اولاد بھی اچھی ہے۔ تو اولاد کی تربیت کا بڑا ہی جامع نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے، دین اسلام ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے متقین کا امام بنے، ہمارے بچے صالح بنے۔ یہ اگر بنتے ہیں تو اس کے ساتھ ڈاکٹرز بھی اچھے ہیں، انجینئرز بھی اچھے ہیں، IAS آفیسر بھی اچھے ہیں، اور مختلف جو پوزیشنز حاصل کر سکتے ہیں وہ سب اچھے ہیں۔ اور اگر ان کے اندر صالحیت نہیں ہے، ظاہر بات ہے ڈاکٹر بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ایسے کئی بیٹے آپ نے دیکھ ہوں گے، بیٹے آپ نے دیکھ ہوں گے والدوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ انجینئر ہیں، وہ بڑی بڑی پوزیشنز ہیں۔ ہمیں یہ تمنا کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد صالح بنے، اور ہماری اولاد ایسی بنے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو رہنمائی ملے۔ امام کے معنی جس سے رہنمائی ملے، جس سے گائیڈنس ملے، تو یہ ہمارے اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ کریں کیا، کس طرح سے تربیت کریں۔ آپ جانتے ہیں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ بہت ہی کامن چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی بطور یاد دہانی اور تذکیر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے تربیت کے سلسلے میں بچوں کے سامنے یہ واضح ہونا چاہیے کہ جس خدا کو مانتے ہیں وہ کون ہے۔ شروعات اللہ تعالیٰ کی تعارف سے ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو تعلیمات ہم کو ملتی ہیں، ان میں بہت زیادہ امپورٹنٹ جو تعلیمات ہیں حضرت لقمان علیہ السلام سے متعلق۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنیا کہہ کر، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو اے میرے پیارے بیٹے کہہ کر ایک باپ نے اپنے بچے کو جو رہنمائی کی ہے، جو تربیت کی ہے، جو اصول بتائے ہیں، وہ بہت غیر معمولی ہے۔ تو ان میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ سے ڈرتے اس وقت ہے جب کہ معلوم ہو کہ اللہ کون ہے۔ ماں باپ سے ڈرتے ہیں بچے، ٹیچر سے ڈرتے ہیں بچے، کیونکہ جانتے ہیں کہ کون ہے، تو دیکھتے ہیں۔ اللہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن پھر بھی ہم کو اپنے بچوں کے اندر اس کی محبت اور اس کا خوف پیدا کرنا ہے۔ یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے، اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا ہے، کہا کہ بیٹے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولو۔ آج دنیا شاہد ہے اور قیامت تک شاہد ہے کہ ایک ماں نے اپنے بچے کی تربیت کی اس طرح سے۔ تو ہم کو اپنے بچوں کے سامنے
ایک جامع طور پر اللہ تعالیٰ کا کرانا چاہیے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رزاق ہے، رازق ہے۔ ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ ایک دم نیگیٹو بات ہے، اللہ تعالیٰ مارتا ہے، اللہ تعالیٰ جلاتا ہے، نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ ماں کی محبت سے بڑھ کر اس کی محبت ہے، 70 ماں کی محبت بتاتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ کا تعارف کرایا گیا۔ کیوں تعارف کرایا گیا؟ تاکہ اس کو جان کر اسے محبت کرے، اس سے جان کر اسے ڈرے۔ ہمارے سامنے بچوں کو، ہمارے اپنے بچوں کے سامنے اللہ کا بڑا جامع تعارف کرنا چاہیے، اور تعارف کے لیے اللہ کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، ننھے صفات، وہ ننھے صفات اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کو جانیں گے تو اللہ سے محبت کریں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ستار ہے۔ ستار کے معنی چھپانے والا، ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ اگر ہمارے گناہ ظاہر ہو جائے تو ہمیں ایک دوسرے کی صورت نہیں دکھا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ چھپاتا ہے۔ ستار العیوب اللہ تعالیٰ ہے، گناہوں کو چھپانے والا، گناہوں کو کھاٹنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ آپ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے دعا کرو کہ بارش ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ آؤ سب لوگ ہم ایک میدان میں جمع ہوں گے، وہاں پر نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ سب لوگ جمع ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں، اور نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ ندا یہ تھی کہ اے موسیٰ، تمہاری قوم میں ایک ایسا گناہ گار شخص ہے کہ اگر وہ ہوگا وہاں پر تمہارے درمیان تو بارش نہیں ہوگی، اس کو وہاں سے نکال۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہزاروں کے بیچ میں وہ شخص ہے جو گناہ گار ہے، جس نے بڑے گناہ کیے، ایسے گناہ کیے کہ جس کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ندا کی، بتایا لوگوں کو کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کون گناہ گار ہے شخص ایسا کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی۔ تو جو شخص تھا اس نے ریئلائز کر لیا کہ اگر میں یہاں سے نکل جاؤں تو میری زبردست شرمندگی ہوگی، میں پھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو اس نے دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اس نے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی۔ تو لوگوں نے پھر سوال کیا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے تو کہا تھا کہ جب تک جائے گا یہ شخص ہمارے درمیان سے بارش نہیں ہوگی، تو لیکن بارش ہوگی، گیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو قوم نے کہا کہ ہم اس شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا کیسا شخص ہے کہ جس کی اللہ نے معافی قبول کر دی اور اس نے بارش کیا گیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری قوم اس شخص کو دیکھنا چاہتی ہے تو اس شخص کو دکھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب اس شخص نے گناہ کیا کسی کو نہیں دکھایا ہے نا، جب اس شخص نے گناہ کیا تو کسی کو نہیں معلوم تھا، اور جب اس نے توبہ کی تو اس کو کیسے دکھا سکتا۔ تو اس واقعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کو چھپانے والا ہے، ستار۔ اسی طرح سے آپ جائیں دیکھتے جائیے مختلف اللہ کی صفات ہیں اور ان کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا سکتے ہیں۔ تو میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ تو تربیت کے لیے جو خطوط ہیں، جو لائنس ہیں جن پر کہ آپ کو توجہ دینی چاہیے، اس میں سے یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائیں، نمازوں کی پابندی پر توجہ دلائیں اور اچھی باتیں سکھائیں، یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ کی ناپسند کیا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں پر واضح کریں کہ آپ چاہتے کیا ہیں اور کیا نہیں چاہتے۔ آپ کی پسند اور ناپسند بچوں پر واضح رہنا چاہیے۔ جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ ان کی والدہ نے کہا تھا کہ ہم کو یہ پسند نہیں کہ تم جھوٹ بولو، تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے واضح کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس، لائکس اینڈ ڈس لائکس بالکل واضح رہنا چاہیے۔ ہر گھر میں وہ ایک چارٹ لگا رہے کہ دیکھیے آپ کا موبائل استعمال کرنا آپ کو پسند ہے، آپ کا رات میں دیر تک جاگنا پسند ہے،
آپ کا بغیر کھائے کے اسکول جانا پسند نہیں، آپ کا ٹائم ویسٹ کرنا آپ کو پسند نہیں، بتائیے آپ بچے آدمی کا توجہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں قرآن مجید میں لائٹس اینڈ ڈسٹرائکس بتا دی ہے، اس لیے کتاب ہدایت ہے کہ اگر آپ کتاب پڑھیں تو آپ کو صحیح راستہ مل سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں یہ بتایا کہ وہ کیا چاہتا ہے اور یہ بھی بتایا کہ وہ کیا نہیں چاہتا، یہ بھی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور ایک بات جو آپ کے سامنے رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو حیثیت ہے، آپ کی جو حیثیت ہے گھر میں استاد کی ہونی چاہیے۔ ایکسٹینڈیڈ رول آپ کا ماں کے ساتھ آپ استاد کے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کا جو بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے کس طرح سے تعلیم حاصل کر رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، اس کے دوست کس طرح کے ہیں، کون سی خوبیاں اس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو تربیت کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ اپنے گھر میں استاد بنیں ماں کے علاوہ۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنے بچوں کے تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں ان کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ آپ اساتذہ سے ربط بنائے رکھیں، آپ کا تعلق اساتذہ سے بڑا گہرا ہونا چاہیے۔ اسکول آپ آتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ شکایتیں تو ہمیشہ ہوتی رہیں گی، شکایتیں آپ کے سامنے نہیں رہنی چاہیے، بات یہ نہیں چاہیے کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی اچھی بنے، وہ آگے بڑھے۔ تو بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے پیرنٹس کا بھی رول ہوتا ہے، ٹیچرس کا بھی رول ہوتا ہے۔ ہمارے بعض مسائل کی وجہ سے وہ رول ختم ہو جاتا ہے، جب ہم اسکول آتے ہیں تو بعض مسائل پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے، جتنی کرنی چاہیے اتنی کرنی چاہیے، جہاں کرنی چاہیے وہیں پر کرنی چاہیے۔ بیشتر موقع پر آپ آئیں، دیکھیں کہ آپ کے بچے کس طرح سے پڑھتے ہیں، اساتذہ کو کس طرح سے پڑھاتے ہیں، کیا پرابلمس ہمارے اساتذہ فیس کرتے ہیں۔ آپ معاون بنیں گے، یقیناً بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ آپ دیکھیے کسی بھی اسکول کا اچھا پرفارمنس جو ہوتا ہے وہ 3 بنیادوں پر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اساتذہ بڑے ایفیشینٹ ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داری بڑے اچھے انداز سے ادا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پیرنٹس کا جو رول ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ بھی اسکول کا حصہ ہے، اور آپ اپنے آپ کو اسکول کا حصہ سمجھیں۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو نقصان آتا ہے، سمجھیں گے تو فائدہ آتا ہے، اسکول کا بھی فائدہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ مینیجمنٹ بڑا ایفیشینٹ ہے، دیکھتا ہے کہ جائزہ لیتا ہے کس طرح سے معاملہ ہمارا کام ہے۔ 3 چیزیں اسکول کو ڈیولپ کرنے کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں، ٹیچرس ہے، مینجمنٹ ہے، انتظامیہ ہے اور پیرنٹس ہیں۔ تو یہ بات آپ پیش نظر رکھیں اور دیکھیں کہ بچوں کو کس طرح سے پڑھا سکتے ہیں، کس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں یا ہم کو سائنس نہیں آتی۔